أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. تمام تعریف، تمجید، تحمید و تقدیس اللہ رب العالمین کے لیے جو مالک کائنات، خالق کائنات ہے. لاکھوں صلاۃ و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین اور خاتم النبیین بنا کر بھیجا. اللہ رب العالمین سورۃ الاعراف میں ارشاد فرماتے ہیں، ابھی جو آیت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور بلا شبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا یا تمہارا خاکہ بنایا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ. اللہ رب العالمین نے اب انسان کی تخلیق کے حوالے سے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر تفصیل ذکر کی ہے کہ ہم نے انسان کو کیسے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، گارے سے پیدا کیا، اور اسی طرح اب یہاں ذکر کیا کہ خلقناکم ثم صورناکم. اور جگہ پر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ الخالق، الباری، المصور. تو انسان کی تخلیق میں اس کا خاکہ بنانا کہ جس صورت میں انسان نے کل کو سامنے آنا تھا، اور اس کے بعد اس کو ڈھالنا، یہ الباری کے معنوں میں اور الباری کے مفہوم، اور اس کے بعد صورناکم کے انسان کو اس کی اس شکل میں لے آنا جس شکل میں آج جو ہے انسان موجود ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کے حوالے سے، انسان کی ایوولوشن کے حوالے سے، انسان کی پیدائش کے حوالے سے، انسان کی ابتدا کے حوالے سے قرآن کریم نے اللہ رب العالمین کی سٹیٹمنٹ ذکر کر دی کہ انسان کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا، اور ہم نے اس کو پیدا کیا، یہ خود بخود جرثوموں سے پیدا نہیں ہوا، اور نہ یہ بندروں کی اولاد. قرآن کریم کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس طرح کے جو فضول نظریات ہیں جن کی کوئی علمی بنیاد نہیں، صرف تھیری ہے، ایک تھیری ہے، اور سائنسی دنیا میں اور علمی دنیا میں نظریہ یا تھیری جو ہے اس وقت تک اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی جب تک اس کو فیکٹس پر جو ہے رکھا نہ جائے. اور اس پر قرآن کریم، مسلمان کا ایمان تو یہی مکمل ہے کہ قرآن کریم نے جو کہہ دیا مس پر، لیکن علمی طور پر بھی اس پر بڑے اعتراضات. سب سے بڑا ایک دلچسپ اعتراض یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ایوولوشن کرتے کرتے اور سروائیول آف دا فٹسٹ کے تحت، بقائے اسلحہ کے تحت یا اسلح کے تحت انسان، بندر جو ہے اس کی بہتری ہوتی گئی یہاں تک کہ وہ انسان بن گیا. اب بندر بھی باقی ہے اور انسان بھی باقی ہے، لیکن جو درمیان کی مخلوق ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بندر ختم ہو جاتا، وہ درمیان کی مخلوق باقی ہوتی، اور یا وہ بھی ختم ہو جاتی، انسان باقی. لیکن سب سے پہلی مخلوق بندر بھی باقی ہے، آخری مخلوق انسان بھی باقی ہے، درمیان کی جو کڑی ہے وہ کہاں ہے؟ تو یہ ایک اس پہ کافی علمی اعتراضات ان میں سے ایک ہی ہے. تو ہم جو بات بیان کر رہے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت، اس پر غور و فکر آپ کے سامنے معانی کا، الفاظ کا اور انٹرپریٹیشن کا ایک نیا جہان کھولتا ہے. تو وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ،
سارے نظریات رد ہو گئے، صرف یہ بات سامنے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کرنے والا ہے، مٹی سے تخلیق کی جیسے اور جگہوں پر آتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے اس کی تخلیق کی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، پھر ہم نے فرشتوں سے یہ کہا اسجدوا، سجدہ کرو اس کو، لِآدم فسجدوا، سب نے سجدہ کیا۔ اللہ رب العالمین کو حکم تھا سجدہ کرنے کا، اور سجدے کے بارے میں ہماری شریعت میں بہت سارے تفصیلی احکامات ہیں جن کا یہ مقام نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اللہ رب العالمین نے ابلیس کو اور تمام فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ سجدہ کریں۔ اب یہاں یہ وضاحت نہیں ہے کہ ابلیس جنوں میں سے تھا، لیکن قرآن کریم میں اور جگہ پر ہے فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، کہ وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، اور وہ جنوں میں سے تھا۔ تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے رہے ہیں کہ سب آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، فَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ فرشتوں کی مجلس میں رہتا تھا لیکن فرشتہ نہیں تھا، جن تھا۔ تو شیطان یا ابلیس کی اصل جو ہے وہ کیا ہے؟ جن ہے، وہ جنوں کا باپ ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام ہے، تمام جنوں کا باپ شیطان کو کہا جاتا ہے۔ تو الا ابلیس لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین حکم دے، اور اس پر بعض لوگوں نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے نصیحت کے لیے کہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے ابلیس کو سجدے کا حکم دیا، اس نے کتنے سجدے نہیں کیے؟ اس نے ایک سجدہ نہیں کیا۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج روزانہ کتنے سجدے چھوڑ دیتے ہیں جو اس پر فرض ہیں؟ نماز کے کتنے سجدے چھوڑتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کا حکم چاہے ایک سجدے کا ہو چاہے زیادہ سجدے کا ہو، اس کو معمولی نہیں جاننا چاہیے۔ تو لم یکن من الساجدین قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تو اللہ رب العالمین نے سوال کیا اس سے کہ میں نے حکم دیا تھا تجھے سجدہ کرنے کا، کس چیز نے تجھے روکا کہ تو سجدہ نہ کر؟ قال انا خیر منہ، کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں۔ کس سے؟ آدم علیہ السلام سے۔ بہتر کیسے؟ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے سب سے پہلے جو لاجک پیش کرنے والا ہستی تھی وہ یہ شیطان تھی، ابلیس کی تھی، کہ اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے اپنی لاجک، اپنا ذہن اور اپنا فلسفہ بکھارنا کہ جی یہ حکم اس کی مجھے سمجھ آئے گی تو میں عمل کروں گا، میں تو یوں سمجھتا ہوں۔ ارے بھائی تو غلط سمجھتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں پردہ تو دل کا ہوتا ہے، یہ بات نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی نہ صحابہ نے بیان کی۔ اب یہ اس صدی میں یا کچھ عرصے سے کہ لوگوں کی زبان پر آ گئی کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ بھئی دل کا ہوتا ہے تو اس کے باوجود صحابیات نے کیوں کیا؟ تو یہ جو لاجکس ہیں اور یہ جو ٹھیک ہے ان کا ہم جواب بھی دیتے ہیں کہ اگر دل کا پردہ ہوتا ہے تو دنیا میں جو قوانین ہیں، آپ کسی قانون کی پابندی نہ کیجئے ٹریفک کے اور کہے جی میں تو ٹریفک کے قانون کی دل سے پابندی کرتا ہوں، کیا خیال ہے چھوڑ دیں گے آپ؟ کہیں گے دل سے تو آپ کریں گے، پہلے تو جرمانہ آپ ادا کریں نا، فائن دیں۔ تو اللہ رب العالمین کے حکم کے مقابلے میں اپنا ذہن، اپنی سوچ اور اپنی عقل اس انداز میں استعمال کرنا کہ آپ اس حکم کو توڑ دیں اور اس پر عمل نہ کریں، یہ شیطان کا طریقہ کار ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی جو اس پر آج عمل کرتے ہیں وہ گویا شیطان کا جو طریقہ کار ہے اسی کو لے کر چل۔ تو فرمایا، کہنے لگا قال انا خیر، میں اس سے بہتر ہوں۔ کیا وہ اس سے بہتر تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے، اچھا یہ جب بھی اس طرح کی سوچ پیدا ہوتی ہے اس میں انسان کی جو عقل ہے وہ لازمی بات ہے کہ نقصان اٹھانے والی ہوتی ہے، کیونکہ وہ چھوٹا اور کمزور ہے اور اس کی عقل بھی اتنی چھوٹی اور محدود ہے۔ کیا ابلیس کی یہ بات درست تھی کہ میں اس سے بہتر ہوں؟ بالکل بھی غلط تھی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم علیہ السلام اور بنی آدم کو اللہ تعالیٰ نے تکریم دی، عزت دی۔ اور اس کا یہ کہنا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے یہ اس کی سوچ تھی، حالانکہ مٹی سے جو ہے پوری دنیا کے اندر جتنی زندگی ہے اور جتنی نباتات ہیں یہ سب کی سب مٹی سے ہوتی ہے۔ آج آپ اس مٹی کو ایلیمینیٹ کر دیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی، بہت بڑی پروڈکٹ، اسی میں سے اجناس بھی نکلتی ہیں، اسی میں آپ
مردے کو دفن کر دیں، آپ کے پاس بہترین جو اللہ رب العالمین، اس کے علاوہ کوئی ایسی پروڈکٹ دکھا دیں، بڑی سے بڑی سائنس نے ترقی کر لی جو اس قدر ملٹی فنکشنل ہو کہ اس کے اندر اتنے فنکشن موجود ہوں اور پوری دنیا کے لیے وہ خوراک کی فراہمی کا باعث۔ خیر یہ ہمارا یہ بھی موضوع نہیں، تو یہ بات ہم بیان کریں کہ اس کی سوچ جو ہے، اسی طرح ہم جب اللہ کے حکموں کے مقابلے میں سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں اور بغیر تفصیلی گہرائی میں جانے کے بس سطحی طور پر، تو اس کے بعد یہی نتائج سامنے آتے ہیں جو ابلیس کے سامنے۔ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا، آگ اوپر کو جاتی، آگ چمکدار ہے، مٹی چمکدار نہیں ہے، مٹی جو ہے وہ نیچے زمین پر، اور اس کا رنگ اس طرح کی، مطلب اس کی آپ تفصیلات میں جا سکتے ہیں۔ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اتر جاؤ، نیچے چلے جاؤ، منہا یہاں سے، اس جگہ سے، فما یکون لکا تیرے لیے جو ہے یہ جائز اور روا نہیں ہے کہ ان تتکبر فیہا کہ تو یہاں تکبر کرے۔ تکبر اللہ رب العالمین، تکبر کیا ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اکبر سب سے بڑا، ساری کائنات سے بڑا، سارے نظاموں سے بڑا، سارے دساتیر سے بڑا، اللہ رب العالمین کے حکم کا حکم سب حکموں سے بڑا، تو اللہ سب شخصیت، سب ہستیوں سے بڑی اللہ رب العالمین کی ہستی، تو اللہ اکبر۔ تو یہ جو تکبر ہے یہ انسان کے لیے روا نہیں۔ انسان کے لیے کیا ہے اور مخلوق کے لیے کیا ہے؟ عاجزی۔ تو عاجزی کیسے پیدا ہوتی؟ جب آپ اللہ کا حکم مانتے ہیں تب عاجزی پیدا ہوتی جاتی ہے۔ جب آپ اللہ کے حکم کے سامنے اکڑتے جاتے ہیں، جیسے ابلیس اکڑا تھا، تو آپ کے اندر اکڑ پیدا کب ہوتی ہے؟ آپ حکم کو ٹھکراتے کب ہیں؟ جب آپ کہتے ہیں کہ میں بھی کچھ ہوں، میرا بھی دماغ ہے، میرے پاس بھی لاجک ہے، میں جو ذہن سے سوچتا ہوں وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات سے شیطان کو ڈانٹ دیا کہ تو تکبر نہیں کر سکتا۔ تکبر جو ہے، کبریائی جو ہے، بڑائی جو ہے، یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ مخلوق جو ہے وہ ہمیشہ چھوٹی اور عاجز ہے، مخلوق کو فنا ہے۔ اللہ رب العالمین ازل سے لے کر، اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، زندگی اور موت کو دینے والا ہے، زندگی اور موت جو ہے وہ لینے والا ہے، تمام انسانوں کی ضروریات فراہم کرنے والا ہے۔ اتنی بڑی ہستی کے سامنے کس کی جرت ہے کہ وہ تکبر کر سکے؟ تو فرمایا فخرج انک من الصاغرین، نکل جا یہاں سے، انک من الصاغرین، چھوٹا۔ اور یہ اصول ذہن میں رکھیے گا کہ جو اللہ کے سامنے بڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹا کرتا ہے۔ جو اللہ کے سامنے یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے آپ عزت حاصل کر لوں گا، اللہ کے حکموں کو توڑ کے اللہ رب العالمین سے ذلیل کرتا ہے۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما آتیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک، اور پھر فرمایا ولا یعز من عادیت۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ عزت دینے والا، اللہ رب العالمین جو ہے انسان کو بلند، من تواضع للہ رفعہ۔ اسی طرح کی اور بہت ساری نصوص ہے جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ عزت اور ذلت اللہ رب العالمین کے اختیار میں، لیکن ساتھ یہ اصول ذہن میں رکھے کہ جو بڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے اللہ رب العالمین سے ذلیل کرتا ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، تو کہنے لگا کہ مجھے اس دن تک مہلت دیں جب تک لوگوں کو اٹھایا جائے۔ قال انک من المنظرین، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے تجھے جو ہے، انک من المنظرین، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے تجھے مہلت دے دی، تو اس مہلت سے فائدہ اٹھا۔ قال فبما اغویتنی، یہ بڑا قرآن کریم کی ساری آیات ہی بہت عظیم الشان، لیکن یہ بڑی عظیم الشان آیت ہے۔ کہنے لگا قال فبما اغویتنی، اللہ رب العالمین کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو مجھے گمراہ کیا، آپ نے جو مجھے گمراہ کیا، اللہ رب العالمین نے گمراہ کیا تھا۔ اب وہ جیسے ہمارے آج کل کچھ لوگ ہوتے ہیں، لو جی میری قسمت میں لکھا تھا تو میں نے یوں کر لیا، میری قسمت میں یہ برائی تھی، نہیں سمجھ آتا نا تقدیر کا مسئلہ، خود ہی اٹکل پچو لگاتے ہیں لیکن اس کو پورے اس کے منظر کو نہیں دیکھتے۔ یہی بات شیطان کا، کہنے لگا تو نے جو بھائی اللہ رب العالمین نے، تو نے خود اپنے آپ اللہ رب العالمین کے حکم کو انکار کیا، تو اب اللہ رب العالمین پر الزام دھر دیا۔ جب انسان نافرمانی کرتا ہے اور اس پر اس کا نفس حاوی ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ رب العالمین پر بھی الزام دھرنے سے باز۔ تو قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، تو میں ان کے تیری سیدھی راہ پر ان کے راستے میں بیٹھ جاؤں،
جو تیری سیدھی راہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ کیا ہے جو اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، تو یہ جو سیدھی راہ ہے، قرآن اور سنت کی راہ بالکل سیدھی، اللہ کا کلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو اس پر چلتا ہے دنیا میں انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، کیسے ملے گی ہدایت؟ پڑھے بغیر، حدیث کو پڑھے بغیر، سمجھے بغیر، مطالعہ کیے بغیر، اللہ رب العالمین سے اہدنا الصراط المستقیم کہے بغیر نہیں، ایسے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہدنا الصراط المستقیم تلاوت بھی کیا، قرآن کریم پڑھا بھی، سکھایا بھی، سمجھایا بھی، صحابہ نے بھی یہی راستہ۔ تو کہنے لگا میں سیدھی راہ پر بیٹھ جاؤں، کبھی نظر آیا بیٹھا ہوا؟ آگے پتہ لگتا ہے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں آؤں گا ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اب شیطان سیدھے راستے پر بیٹھا ہے اور حملہ کیسے کر رہا ہے؟ آپ مثال کے طور پہ لیتے ہیں، کسی کے ساتھ دشمنی ہے آپ کی، یا کوئی آپ کا دشمن بنا ہوا ہے، تو اب آپ کے سامنے، آپ کو اندازہ ہے دشمن سامنے سے آ رہا ہے، تو اب آپ اس کے ساتھ، اس کو پتا ہے، آپ کو پتا ہے یہ سامنے، آپ اس کے سامنے اپنی حفاظت کی، دفاع کی کوشش کریں۔ ایک یہ ہے کہ آپ کے چاروں طرف سے دشمن آ جائے، آپ زیادہ خطرے میں ہیں نا۔ اب دشمن یہ کہہ رہا ہے، شیطان ابلیس آپ کا دشمن، وہ کہہ رہا ہے کہ میں سامنے سے بھی آؤں گا، میں اچانک پیچھے سے بھی آؤں گا، میں دائیں سے بھی آؤں گا، میں بائیں سے بھی آؤں گا۔ اب بتائیے چاروں طرف سے دشمن آپ پر حملہ آور ہے، تو بچنے کی کوئی صورت ہے؟ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بچنا کیسے ہے وہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک طاقت دشمن کے حوالے آپ کو کر دی، اللہ رب العالمین اس کے لیے آپ کو بتا دیا کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے تو اس دشمن سے بچ جاؤ۔ اصل میں یہ اس موضوع کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس دشمن کو اور اس کی دشمنی کو اور اس کی عداوت کو، اور یہ جو ہماری اس کے خلاف، اس کا ہمارے خلاف بغض ہے، ہمارے ماں باپ کو اس نے جنت سے نکلوایا اور اللہ رب العالمین کو یہ کہا کہ میں ان کے راستے میں بیٹھوں گا اور اللہ رب العالمین سے مہلت لی، ہم اس کو بھول چکے ہیں کہ کوئی شیطان بھی ہے، وہ ہمارا دشمن بھی ہے، وہ ہمیں ورغلاتا بھی ہے، وہ ہمیں وسوسے بھی ڈالتا ہے۔ یہ بات ہمارے ذہنوں سے ختم ہوتی جائے۔ تو اس بات کو بیان، جس بات کو اللہ رب العالمین نے اہم سمجھا، جس دشمنی کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان کیا، مجھے اور آپ کو اس کو سمجھنے کی زیادہ ضرورت ہے کہ اس دشمن سے کیسے بچیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ضرورت تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگیں کہ اللہ میری حفاظت کر، مجھے اپنی پناہ میں لے لے، سامنے سے، دائیں سے، پیچھے سے، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، ان اغتال من تحتی۔ مجھے اور آپ کو ضرورت ہے، اگر ہے تو ہمیں یہ دعا یاد ہے، ہم پڑھتے ہیں۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اللہ رب العالمین اس نے یہ کہہ دیا کہ تیرے اکثر بندے تیرے شکر گزار نہیں۔ میرے بھائیوں، بات ایک چھوٹی سی ہے لیکن اس کو زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جب کوئی دکھ ہے، یہ پریشان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے الحمدللہ علی کل حال۔ تو جب بھی آپ کو مشکل ہو یا تنگی ہو یا آسانی تو الحمدللہ، جتنی نعمتیں آپ کے پاس ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کے بیٹے کی جان قبض کر لی، قبضتم ثمرۃ فؤادی، تم نے اس کے دل کا ٹکڑا لے لیا، ماذا قال، میرے بندے نے کیا کہا؟ قال، فرشتے کہتے ہیں حمیدک واسترجع، اس نے تیری حمد بیان کی، اس نے تیری حمد بیان کی اور تیرے کے پاس آنے کی امید رکھی اور ثواب کی امید رکھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابنو لی بیتی ابنو لی عبدی بیتن فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بنا لو، اس کا نام کیا رکھو؟ بیت الحمد۔ کس بات پر؟ کہ اس نے مشکل میں کیا کہا؟ الحمدللہ۔ سب تعریف اللہ کے لیے۔ مشکل تو وہ آ گئی، اور صبر کے حوالے سے، مصیبتوں کے حوالے سے سب سے اونچا مقام، صبر کا مقام اس کے بعد ہے،
تحمید کا مقام سب سے بلند ہے کہ انسان الحمدللہ کہے، اور یہ دلیل ہے اس کی، حدیث کی دلیل ہے اس کی۔ تو یہ جو بات ہم نے یہاں اس لیے ذکر کی وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ آپ ان میں سے بہت کم لوگوں کو شکر گزار پڑھیں۔ شکر گزاری کیا ہے؟ کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ کی رضا میں خوش رہنا، الحمدللہ کہنا۔ تنگی ہے، آسانی ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، تکالیف ہے، کوئی حرج نہیں، اللہ رب العالمین راضی ہے، اللہ رب العالمین سے عافیت مانگتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی رضا پر راضی۔ یہ جو کہنا ہے کہ مصیبتوں نے میرا گھر دیکھ لیا، میرے پاس رزق کی کمی ہے، میرے گھر یہ ساری آزمائشیں میرے لیے، یہ مسلمان کا رویہ نہیں۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا اخرج، نکل جائے سے، مذءوما مدحورا، مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، ذلیل کیا ہوا، جیسے آپ کہتے ہیں کسی کو دھکے دے کے نکال دیا۔ یہی الفاظ، یہی تعبیر کر رہے ہیں کہ مذمت کر دی اللہ رب العالمین تیری، تجھے دھتکار دیا اپنے دروازے سے، کیوں کہ تو نے نافرمانی کی، اللہ رب العالمین جیسی ہستی کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اور پھر فرمایا تجھے اور تیرے ساتھ جتنے تیری پیروی کرنے والے ہیں ان سب سے میں جو ہے جہنم کو بھر دوں گا۔ دوسرا حصہ جو اہم ہے وہ یا آدم، اور آدم علیہ السلام سے کہا اسکن انت و زوجک، اے آدم تو اور تیری بیوی رہو اس جنت میں، فکلا من حیث شئتما، تم اس میں سے کھاؤ جہاں سے بھی تم چاہتے، جیسے بافراغت، جیسے اور آیات میں جو ہے یہ ذکر، ولا تقربا هذه الشجرہ، اور اس درخت کے قریب تم نے نہیں جانا، فتکونا من الظالمین، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ اب یہ جنت، اس کے بارے میں تفصیلی بات تو نہیں ہو سکتی، لیکن بہرحال دیکھیں اس جنت میں بھی ایک قید تھی جو کہ اب آئندہ آنے والی جنت اس میں نہیں ہوگی، اس میں جو آپ چاہیں گے کھائیں گے۔ تو بہرحال یہ کیا معاملہ تھا؟ وہی جنت تھی یا اس میں اللہ رب العالمین نے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن اپلائی کی ہوئی تھی؟ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ خیر، اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان کو جنت میں رہنے کا حکم دے دیا، اور سب چیزوں کی اجازت تھی، صرف ایک درخت کے پاس جانے سے۔ اسی طرح دنیا میں آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جب ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا تو ساری چیزیں حلال ہیں، ساری چیزیں حلال ہیں، اور حرام جو ہیں وہ بہت تھوڑی ہیں۔ کیسے سمجھے اس کو؟ حلال کی آپ گنتی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ حرام کی گنتی کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ کہ قرآن کریم میں آپ دیکھیں کہ جو دم مسفوح ہے وہ حرام ہے، سور حرام ہے، اسی طرح 10-12 چیزیں، اسی طرح حدیث میں دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی لسٹ آپ کے سامنے آ جائے، لیکن حلال کے حوالے سے سب کچھ اللہ رب العالمین نے اجازت دی۔ تو یہی معاملہ آدم علیہ السلام، اسی سے ملتا جلتا معاملہ کہ آدم علیہ السلام کو ساری جنت میں سے کھانے پینے کی اجازت صرف ایک درخت کے پاس۔ اور دلچسپ بات یہ ہے، یہاں جو لفظ استعمال ہو، فرمایا ولا تقربا، ولا تقربا، اس کے قریب نہیں جانا۔ کھانے کا جو ذکر ہے وہ پیچھے آیا ہے کہ جنت میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو، یہاں جو لفظ ذکر کیا ہے ولا تقربا، یہاں یہ نہیں کہا کہ نہ کھانا اس درخت میں سے، یہاں کہا ولا تقربا، اس کے قریب نہیں جانا۔ قریب جائیں گے تو کھانے کا امکان ہے، اگر دور رہیں گے تو کھانے کا امکان۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین قرآن کریم میں اور جگہوں پر کہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی حدوں کے قریب نہ جاؤ، فلا تقربوا تلک حدود اللہ فلا تقربوا، اللہ کی حد کے قریب جانے کا نقصان کیا ہے کہ آپ اس میں گر جائیں گے۔ جیسے آپ نہر یا دریا کے ساتھ چل رہے ہوں، بچہ آپ کے ساتھ، آپ کہتے ہیں ذرا سائڈ پر ہو جاؤ، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ جتنا آپ قریب ہوں گے یا بچہ قریب ہوگا، گرنے کا امکان اتنا، جتنا دور ہو۔ اسی طرح اللہ کی حد ہے۔ اسی طرح یہ مثال ہے کہ ولا تقربا، اگرچہ کھانے کا ذکر ہے لیکن تقربا، ولا تقربا کا لفظ کیا کہہ رہا ہے کہ اس کے قریب نہیں جانا۔ فتکون من الظالمین، تو ظالموں میں سے۔ فوسوس لہما الشیطان، کہا کہ شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا۔ وسوسہ یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، وسوسہ چھوٹی چیز نہیں ہے، اتنی بڑی چیز ہے، یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس نے آدم اور حوا علیہم السلام کو جنت سے نکلا۔ قرآن فوسوس لہم الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، تاکہ ان کو دکھا دے جو چیزیں اللہ رب العالمین نے ان کی چھپائی۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ وسوسہ معمولی چیز ہے۔ وسوسے کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک پوری سورت اتاری،
اور وہ ہے سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس، یہ آپ کے سینوں میں، میرے سینے میں، الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس، جو جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے۔ کیسے پتہ لگے گا کہ آپ کو وسوسہ آ رہا ہے؟ پیمانہ کیا ہے؟ جب بھی کوئی ایسی بات آپ کے دل و دماغ میں کوئی بھی ڈالنے والا ہو، یہ میڈیا کا اس وقت جعلی میڈیا جو ہے، میڈیا کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن جو پروموٹ کر رہا ہے ان چیزوں کو، وہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکموں کے بارے میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور انسان جو ہے، مسلمان جو ہے، وہ اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کرنے سے کوئی بھی شخص چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جن کی صورت میں بھی ایسے وسوسہ ڈالتا ہے، انسانوں کی صورت میں چاہے وہ میڈیا کی شکل میں آ جائے، چاہے وہ کوئی بھی شخص اوپینین میکر ہو، تو وہ آپ کو وسوسہ، مثلا وہ کہتا ہے کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، یا ابھی قربانی کا چل رہا تھا جی قربانی نہ کریں جی، اور یا نماز کا وسوسہ ڈال دی، یہ جو اللہ رب العالمین کے حکم کی خلاف ورزی پر مبنی وسوسہ ہوگا، سمجھ لیں وہ آپ کے لیے نقصان دہ، اور وہ شیطان کی طرف سے۔ جب آپ کا مسجد میں آنے کو دل نہ کرے، جب آپ کا اپنے مسلمان بھائی سے جھگڑا کرنے کو دل کرے، جب آپ کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو، حدیث میں آتا ہے شیطان، میں حدیث یہ بہت بار بیان کرتا ہوں، بڑی عظیم الشان حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ شیطان، ابلیس جو ہے، اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے اور اپنے لشکر جو ہے، اپنی فورسز جو ہے، اپنے لشکر بھیجتا ہے اور اپنے کارندے بھیجتا ہے، اور کھلا مفہوم یہ ہے کہ شام کو رپورٹنگ ہو رہی ہے یا جس بھی وقت رپورٹنگ ہوتی ہے، آ جاؤ جی کیا کیا کارکردگی، آج کیا کیا کیا، کہتا ہے جی میں نے فلاں کام کیا، دوسرا کہتا ہے جی میں نے یہ کام کیا، تیسرا کہتا ہے، شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے، ان کو کسی کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، ایک آتا ہے کہتا ہے کہ میں لگا رہا فلاں شخص، فلاں شوہر اور فلاں بیوی کے ساتھ، یہاں تک کہ میں نے ان کو علیحدہ کرا کر چھوڑا، میں نے ان کے اندر علیحدگی کرا دی۔ شیطان کہتا ہے نعم انت، تو نے جس نے، تو مین آف دی میچ ہے، تو نے کام کیا ایسا، اور یہ شاباش دیتا ہے اس کو۔ یہ حدیث صحیح آپ نے سنی بھی ہوگی، لیکن غور و فکر نہیں کیا۔ اب یہ بتائیے کہ کبھی آپ نے دیکھا ہو ابلیس آیا ہو، آ کر اس نے بیوی کو کہو بھی اس سے علیحدہ ہو جاؤ، اور شوہر کو کہو بھی اس سے علیحدہ ہو جاؤ؟ کبھی ایسے نہیں ہوتا۔ کیا کرتا ہے اس کا طریقہ کار، جیسے وسوسہ ادھر ڈالا تھا کہ تم جنت میں ہمیشہ رہو گے یا فرشتے بن، تو اسی طرح وسوسہ ڈالتا بیوی کے دل میں شوہر کے خلاف اور شوہر کے دل میں بیوی کے خلاف، تو اسی لیے گھروں میں لڑائیاں۔ اب لوگ سمجھتے نہیں، کہتے ہیں لو جی مولوی صاحب یہ آپ نے کیا بات کر، میں نے حدیث سے بات کی، میں نے قرآن سے بات کی، اور یوسف علیہ السلام کے بھی قصے میں یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ بعد ان نزغ بین اخوتی، کہ ہمارے اور میرے بھائیوں کے درمیان جب شیطان نے اکساہٹ ڈالی تو یہ شیطان کا ایک بہت بڑا وار ہے، شیطان کا بہت بڑا ایک طریقہ ہے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے چوتھی وہ جو دلیل ہے وہ قل اعوذ برب الناس ہے، کہ فرمایا سینوں میں وسوسے ڈالتے۔ تو میرے بھائیوں اپنے خیالات کی حفاظت کریں، جس طرح ہم وضو کرتے ہیں نا اور ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں، اسی طرح جب ہم تعوذ پڑھتے ہیں اور اللہ کی پناہ میں آتے ہیں تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ سورۃ الفلق، سورۃ الناس، اسی طرح اللہ رب العالمین کی پناہ میں آنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ من ہمزات الشیاطین۔ اتنے اذکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے بتا گئے؟ صرف مولوی صاحب کے لیے؟ امت کو ضرورت نہیں ہے، مقتدیوں کو ضرورت نہیں ہے، نمازیوں کو ضرورت نہیں ہے؟ تو اس چیپٹر کو، اس باب کو بڑی اچھی طرح سمجھ لیں کہ قرآن کریم نے یہ لفظ جو ہے، میں اگر کوئی بلا مقصد لفظ یہاں استعمال کروں گا، آپ لوگ کہیں گے کہ یہ مولوی صاحب جو ہے نا یہ بلا مقصد ایک بات کر گئے، اور آپ لوگ بھی اپنی زندگی بھی نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العالمین کے کلام کے بارے میں یہ عقیدہ، یہ سوچ، یہ فہم رکھ لیجئے کہ اس میں نہ کوئی لفظ بے مقصد ہے اور نہ بلا وجہ استعمال، ہر لفظ کا معنی ہے اور ہر لفظ کا مقصد ہے، اور ہر لفظ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ تو فوسوس لہم الشیطان، اب شیطان کا مقصد کیا تھا کہ یہ وسوسہ ڈالا، اور اس کے ذریعے سے وہ نتیجہ کیا حاصل کرنا چاہتا تھا کہ ان کی جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ باہر نکال۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت سے تو تم بچ جاؤ اور اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ اب شیطان نے جو وسوسہ ڈالا تھا وہ یہ تھا کہ تم فرشتے بن جاؤ گے یا اس
جنت میں ہمیشہ رہو. تو اسی طرح وسوسے ڈالتا ہے, ہمیں لمبی امیدیں دلاتا ہے, حلال کھانے کی کوشش کرتا ہے, کہتا نہیں حلال تو تھوڑا ہے, تمہاری زندگی تو بڑی لمبی ہے, تم وہ بڑا سارا گھر کیسے بناؤ گے, تم جو فلاں بڑی سوسائٹی ہے ڈی ایچ اے یا بحریہ اس میں پلاٹ کیسے لوگے, اور اس کے بعد تم جو ہے نئے ماڈل کی گاڑی کیسے لوگے, چھوٹی ہے اس کو چھوڑ دو, تمہاری زندگی بڑی لمبی. تو اسی طرح آدم علیہ السلام کا خالی تم اس جنت میں ہمیشہ رہو. تو اس طرح مزین کرتا ہے, اس طرح مارکیٹنگ اور کرتا ہے ہمارے دماغوں کے اندر, اور وسوسہ اندازی کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں نکلے اور اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو صحابی نظر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا, رکو رکو, رک گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ میری بیوی ہے. کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بارے میں کوئی اس طرح کا گمان کریں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم, کہ شیطان انسان میں ایسے دوڑتا جیسے خون دوڑتا. تو یہ اس کی اثر پذیری ہے کہ وسوسہ کیسے ڈالتا ہے, آ کے دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا, وسوسہ ڈال دیتا. تو یہ جو مضمون ہے سورۃ الاعراف کا ہم نے آپ کے سامنے رکھا. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.